تھی نا، سب سے زیادہ جس کو رب کائنات نے مال و دولت عطا فرمایا تھا وہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بنایا نا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جس کا بھائی بنایا نا، اس نے کہا میں دولت بھی دیتا ہوں، مال بھی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ضرورت، تو ایسا کر مجھے بازار کا راستہ بتلا دے، بازار میں جا کے میں بدھی کما دوں۔ یہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلوایا، عرض کیجیے یا رسول اللہ، سرکار علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف میں نے خواب دیکھا، میں خواب میں کیا دیکھتا؟ میرے سارے غلام جنت میں چلے گئے، سارے غلام چلے گئے، لیکن تم مجھے نظر نہیں آیا، تم مجھے نظر نہیں آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ سوچ میں پڑ گئے، کرتی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ سرکار نے عبد الرحمن بن عوف رب نے تجھے مال تو زیادہ دیا تھا، تو مال کا حساب دیتے رہ گئے، اس لیے تجھے دیر ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن رب کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف گھر گئے، 100 گھوڑے سامان سمیت بارگاہ مصطفیٰ میں لا کے رب کے راستے میں دے دیے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ ایک طرف امیری کی حالت یہ ہے، لیکن صحابہ کے نام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سہل بن سعد ہیں۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ایک عورت نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام یہ بخاری کے حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام کو دیکھا وہی جوڑا پہنا ہوا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک جوڑا تیار کروا کے آپ کو دوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، مانگنا غلط ہے لیکن کوئی دے دے تو قبول کرنا چاہیے، مانگنا غلط ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ادھر تھے، سرکار کے صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت سعد بن سعد کہتے ہیں اس عورت نے اس طور کے مطابق بہترین جوڑا بنایا، بہترین جوڑا بنا کے اس کو دھیان میں رکھا، بارگاہ مصطفیٰ میں آئی، بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے وہ جوڑا پیش کیا۔ جب جوڑا پیش کیا نا، اب نبی علیہ السلام اس بڑھیا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، سرکار نے فرمایا مجھے لگتا ہے تیرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ جوڑا پہن کے بھی تجھے دکھاؤں، پہن کے بھی دکھاؤں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں۔ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ٹھہرو میں بھی آیا۔ نبی علیہ السلام کے آپ نے وہ جوڑا پہنا، جوڑا پہن کے آئے، یعنی اس طرح کہہ لیں کہ اس بی بی نے بڑی ریچا دینا اس جوڑے کو بنایا تھا، بڑے ریچا دینا، اردو کے اندر لفظ کوئی نہیں نیچا سا، میں بڑی ریچا دینا انہوں نے بنایا سی۔ سرکار علیہ السلام پہن کے آئے نا، اب عورت خوش ہوئی، سرکار علیہ السلام نے دعا دی وہ چلی گئی۔ اب نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ کھڑے ہیں، اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا کرتے ہیں؟ حضرت سعد بن سعد کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ آج جوڑا بڑا سونا ہے، آج جوڑا بڑا سونا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یا رسول اللہ جوڑا بڑا حسین پہنا ہے۔ سرکار نے فرمایا عبد الرحمن تیرا دل کرتا ہے کہ تجھے دے دوں، دل کرتا ہے تو تجھے دے دوں۔ صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ سرکار علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی گدائی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے۔ پھر ایک جگہ آزم چشتی پھر بول اٹھے، کہا تمہارے رخسار کی تجلی کے نور سرمدی ہے، یہ مہر و ماں کی ضیا نہیں ہے، تمہارے چہرے کی روشنی ہے، وہ جلوزات ذات حق سے جو سب سے پہلے، وہ جلوزات ذات حق سے جو سب سے پہلے جدا ہوا تھا وہی بنا کشور رسالت، یہ چار رسول جس کی روشنی ہے، جو ہم بشر ہیں تو وہ بشر کیوں، جو ہم بشر ہیں تو وہ بشر کیوں، جو وہ بشر ہے تو ہم بشر کیوں، کہا یہ راز ہے اسے وہ سمجھے جسے حقیقت سے آگہی ہے، کہا زمانہ حیران ہے کہ ایک بشر لامکان پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، زمانہ حیران ہے ایک بشر لامکان پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، کہا میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جان زمین پر کیسے رہ رہی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے کہا تیرا دل چاہتا ہے تو تجھے دے دوں، عرض کی یا رسول اللہ دے دے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، بی بھی خوش ہو گئی تو بھی خوش ہو جا۔ اب نبی علیہ السلام نے پھر وہی پرانا جوڑا پہنا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف دیکھتے ہیں، عبد الرحمن تجھے رب نے اتنا مال دیا،
اتنا مال دیا، پھر بھی تو ایک جوڑے کے پیچھے ایسے کرتا ہے؟ کہا تم سمجھے نہیں، رب نے بڑا مال و دولت دیا ہے۔ کہا کہ میں نے مصطفیٰ کا جوڑا اس لیے مانگا ہے، کہا بڑے کپڑے ہیں، بڑے لباس ہیں میرے پاس، کہا لیکن میں نے اس لیے لیا ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اسی لباس کے اندر مجھے کفن دیا جائے گا، اور کہا جب کفن دیا جائے گا تو رب کائنات میرے اعمال کو دیکھے نہ دیکھے لیکن مصطفیٰ سے نسبت ہونے والے کپڑے کو دیکھے گا تو عبد الرحمن ابن عوف کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں جو صحیح معنوں کے اندر معیار حق ہیں۔